السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کل کے بیان میں یعنی اس سے پہلے جو کلپ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اس میں بیان کیا گیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے مل کر قرآن پاک کو جمع فرمایا اور اس کو کتابی شکل عطا فرمائی۔ آج میں آپ کو اس کی جو 7 منزلیں ہیں اور رکوع ہے اور جو 30 سپاروں میں قرآن پاک کو تقسیم کیا گیا ہے اس کے تعلق سے کچھ آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، قرآن پاک کی تقسیم اس زمانے میں دو طرح سے ہو چکی تھی، ایک سورتوں سے، دوسری منزلوں سے، یعنی قرآن پاک کی 7 منزلیں کی گئی۔ تلاوت کرنے والا ایک منزل روزانہ کے حساب سے ختم کر سکے 7 دن میں۔ حضرات، یعنی پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، دوسری سورہ مائدہ سے، تیسری سورہ یونس سے، چوتھی سورہ بنی اسرائیل سے، پانچویں سورہ شعراء سے، چھٹی سورہ والصافات سے اور 7ویں سورہ قاف سے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کے 30 حصے برابر کیے گئے جن کا نام رکھا گیا 30 سپارے، تاکہ تلاوت کرنے والا ایک سپارہ روز کے حساب سے ایک مہینے میں قرآن پاک ختم کر سکے۔ پھر قرآن پاک میں زیر و زبر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تلاوت کرنے میں بہت دشواری محسوس ہوتی تھی، کیونکہ غیر عربی لوگ تو پڑھ ہی نہ سکتے تھے اور عربی حضرات بھی بعض موقع پر دشواری محسوس کرتے تھے۔ اس میں زیر و زبر لگائے گئے اور نون قطنی وغیرہ ظاہر کیے گئے۔ نون قطنی جو چھوٹا سا نون آتا ہے لکھا جاتا ہے، اس کو بھی ظاہر کیا گیا۔ حضرات محترم، مشہور یہ ہے کہ یہ کام حجاج ابن یوسف نے کیا۔ اسی حجاج ابن یوسف نے سورتوں کے نام قرآن میں لکھے، اس سے پہلے یہ نام قرآن میں نہیں لکھے تھے۔ مصحف عثمانی میں نقطے، نہ اعراب، نہ رکوع، نہ سپارے، کچھ نہیں تھا۔ حضرات، نقطے لگانے والے، اعراب لگانے والے ابو اسود دوائلی دوائلی تابعین تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حجاج ابن یوسف کے حکم سے یہ کام کیا۔ پھر خلیل ابن احمد فرائیدی نے مد اور وقف وغیرہ کی علامات قرآن میں لگائی، اور ابن قحطان نے قرآن کو عربی خط کیا گیا، عربی خط یعنی نسخ میں لکھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن کے 30 سپارے اور اس میں نصف، ربع اور ثلاثہ میں نشانات مامون و عباسی کے زمانے میں لگائی گئی، رکوع بنائے گئے۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تراویح کی نماز میں جس قدر قرآن پاک پڑھ کر رکوع فرماتے تھے، اتنے حصے میں رکوع قرار دیا گیا، اس لیے اس کے نشان پر قرآن مجید کے حاشیے پر عین لگا دیے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عمر کے نام کا عین ہے، بعض کہتے ہیں یہ عثمان کے نام کا عین ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ لفظ رکوع کا عین ہے، یہ جو عین ہے وہ لفظ رکوع کا ہے۔ تو حقیقت میں یہ تمام کام تلاوت کرنے والے کی آسانی کے لیے کیے گئے ہیں۔ ان حضرات کا بہت بہت احسان ہے، بہت بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی باتوں کو لے کر اتنی محنت کی، اور اس میں رکوع ہے، آیتیں ہیں اور
سپاروں میں تقسیم کیا، صرف اور صرف یہ چیزیں پڑھنے والے کی آسانی ہو جائے، پڑھنے والے کو آسان ہو، اس لیے یہ کام کیا گیا۔ اب ہمارا کام حضرات محترم یہ ہے کہ خدا کا قرآن ہے، خدا کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک میسیج ہے جو کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں ہمیں دیا گیا ہے۔ بس ہمارا اب کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ اب ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی عادت رہی تو انشاءاللہ دنیا ہمارے قدموں کو چومتی ہوئی اور کامیابی ہمارے قدموں کو بوسہ دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں کچھ بیان کروں گا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ قیامت تک اس میں کوئی زیر کا زبر اور زبر کا زیر، کوئی حرف ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں تفصیل سے بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔